اللہ کا کرم تھا کہ جب عمران آیا تو ایک طویل جس کا انٹائر 100% کریڈٹ خود عمران کو جاتا ہے، کسی اور کو نہیں جاتا، ایک طویل جان لیوا جد و جہد کے بعد عمران کا اس ملک پہ ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے جی علی حمزہ ہیں برسل سے، جاوید جٹ ہیں گجرانوالہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دو اہم خبریں یہ ہیں کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیے، جبکہ سوات کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف نے فتح اپنے نام کی۔ یہ نتائج دیکھ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ملک کی چند بڑی سیاسی جماعتوں کی پورے ملک پہ اجارہ کی خواہش بھی اس ملک کا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں علی حمزہ صاحب، جاوید جٹ صاحب، یہ دونوں خبریں دراصل اہم نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اٹ واز انڈرسٹوڈ، سندھ میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے میدان مارنا تھا، کس کو نہیں پتہ تھا، تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ اگر کراچی میں یہ ہوا ہوتا تو اس پہ ہم حیرت کا اظہار کرتے اور ان کی کوئی اہمیت ہوتی، یہ تو روٹین کی بات ہے۔ اچھا، اسی طرح سوات کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف نے فتح اپنے نام کی۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے، سوال آپ کا میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سوات پہلی بار میں عمران خان جب پہلی بار گئے تو میں ان کے ساتھ تھا سوات۔ یہ بہت پرانی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو 20 ایک سال تو ہو گئے ہوں گے۔ یہ آغاز تھا پی ٹی آئی کا۔ بہرحال یہ جو دوسری آپ نے بات کی ہے، یہ ہمارے لیے ہر چیز جو ہے نا، بابرکت چیز بھی نحوست سے بھری ہوتی ہے، چونکہ ہماری نیتیں گندی ہیں۔ اب ملک میں 2 پارٹی سسٹم کی بات ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، میں نے 30 سال پہلے ایک کیمپین شروع کی کہ یہ ایک کھڈا ہے ایک کھائی ہے۔ یہ میں کس کے بارے میں، میری ایک کتاب آ رہی ہے ریسنٹلی اور ہفتے 10 میں، اس کا نام ہے بی بی بابو اور بے بس عوام۔ یہ 30 سال پرانے کالموں کا ایک انتخاب ہے، سارے نہیں ہیں، ان میں سے تقریباً اتنی ایک موٹی کتاب ہوگی وہ۔ اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ یہ ایک کھڈا ہے ایک کھائی ہے، ایک ناگ ہے ایک ناگن ہے، یہ آپ ذہن میں رکھنا، اور ایک چھری ہے ایک چھرا ہے۔ ہمارے لیے وہ بھی میراث نہیں آیا، اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ جب عمران آیا تو ایک طویل جس کا انٹائر 100% کریڈٹ خود عمران کو جاتا ہے، کسی اور کو نہیں جاتا، ایک طویل جان لیوا جد و جہد کے بعد عمران کا اس ملک پہ ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ان کی منوپلی توڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اب ان کی وہ حیثیت وہ اوقات ہرگز نہیں ہے جو پہلے تھی۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ یہ تو جگاڑ ہے جو چل رہا ہے۔ تو باقی یہ ملک تو مدتوں سے آپ نے کہا نا کہ جی پورے ملک پہ اجارہ داری کی خواہش بھی اس ملک کا عام مسئلہ ہے، 100% ہے۔ یہ ملک نہیں، یہ راجواڑہ ہے، جن کو راجواڑے ہیں، یہ فیفڈمز ہیں، چیفڈمز ہیں، یہ آپ جن کو ہم لوگ الیکٹیبل کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کو آسمان سے اترے ہیں؟ ان میں سے میجورٹی گوروں کے پروردہ لوگوں کی ہے۔ ان کے بزرگوں کے ایسے ایسے شرمناک خط موجود ہیں گوروں کے نام پہ کہ آپ پڑھیں تو دنگ رہ جائیں۔ کتابیں موجود ہیں، وکیل انجم کی ایک کتاب ہے، پھر ایک اور کتاب ہے پاکستان کے دے خدا، پڑھ کے دیکھ لیں آپ۔ پاکستان کی یہ شرافیہ بیسیکلی 100% نہیں، لیکن بھاری میجورٹی جو ہے وہ 2 نمبر ہے۔ چونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مغلوں کو بالکل ہی پیک اپ کر دیا گیا، بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا گیا، اس کے بعد انگریزوں نے ایک چیز پہ فوکس کیا کہ جو جینون اشرافی ہے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ مغل شہزادیوں کو باورچیوں سے شادیاں کرنی پڑیں، ان کو وہ ٹانگے اکا یکا کہتے تھے وہ چلانے پڑے۔ کچھ شہزادے تھے جو لوگوں کو کیلیگرافی سکھایا کرتے تھے، کوئی اس طرح کے کاموں میں، رذیل کاموں میں پڑ گئے۔ پھر وہاں سے کچھ پکڑے گئے تو یہ اور گھٹیا کاموں میں گھس گئے، کوئی لوہارا کام، کوئی ترکھان کا کام، اس طرح کرتے گئے۔
تو اصل اشرافیہ نہیں ہے اس ملک میں، یہ انگریزوں کے پروردہ ہیں. تو پورا ملک اسی طرح راجواڑوں میں جو بر صغیر کی تاریخ ہے. تو اس سے جان چھڑانے کے لیے عوام کو جس لیول کی تعلیم کی ضرورت ہے، جس لیول کی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، وہ نصیب ہی نہیں ہو سکا. اور آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں، 3 درسگاہیں ہوتی ہیں انسان کے لیے. پہلی ہوتی ہے گھر. جن کے گھروں میں بھوک ننگ ناچ رہی ہے، ماں باپ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، بچے دیکھتے ہیں ماں پٹ رہی ہے، باپ بے روزگار ہے، حال برا ہے، کھانا پورا نہیں نصیب ہوتا ہے، ایجوکیشن تو دور کی بات. تو گھر کی میں تم جو تربیت ہوگی وہ تو یہ ہے. اچھا مدرسے اسکول آپ کے خاص طور پہ تو گھٹیا ہیں. سرکاری اسکول جائے کبھی دیکھیں آپ، ان پڑھ ٹیچرز ہوتے ہیں. باقی رہ گیا معاشرہ، یہ کیا تربیت کر رہا ہے؟ معاشرے کی تربیت تو یہ ہے کہ ٹریفک سگنل کی پرواہ نہ کرو. سو اس طرح کی بات.